مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ، مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ مفکرین و محققین نے امت کی زبوں حالی اور تنزل و انحطاط کی متعدد وجوہات بیان کی ہیں۔ من جملہ ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امت اپنے درخشان و تابان ماضی اور اکابرین و اسلاف کو فراموش کر چکی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اغیار و باقی اقوام عالم اور ان کی خود ساختہ تہذیب و کلچر سے متاثر و مسحور ہو چکے ہیں۔ یہ بات دنیا کے تمام حکماء کے نزدیک مسلم ہے کہ جب انسان کسی دوسری قوم و تہذیب سے متاثر ہوتا ہے تو وہ خود اپنے تشخص و پہچان اور تمدن سے ہاتھ کھو بیٹھتا ہے۔ چونکہ امت مسلمہ کی حالت کافی حد تک ایسی ہو چکی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج امت بالخصوص نوجوانان ملت اسلامیہ کو اپنے اسلاف کی رفعتوں و بلندیوں اور ان کے علمی و فکری کمالات و عجائبات نیز ان کی پاکیزہ و روح پرور زندگیوں سے متعارف کیا جائے، تاکہ امت نئی تہذیب کے دلدل و مادہ پرستانہ طرز زندگی سے اپنے آپ کو نکال کر اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل سکیں۔ اس کے نتیجے میں امت دارین کی فوز و فلاح اور اصلاح و بہتری سے بہریاب ہو جائے۔ انہی اصحاب علم و عظیمت کے سلسلہ کی ایک کڑی خاتم الفقہاء والمحدثین امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ دوستو، ہماری وادی کشمیر کے اس عظیم انسان کی پیدائش سن 1875 عیسوی علاقہ لولاب قریہ دودون میں معظم شاہ کے گھر میں ہوئی۔ چونکہ والد صاحب خود ایک عالم و صاحب طریقت شخصیت کے مالک تھے تو انہوں نے اپنے اس بامسعود فرزند کی تعلیم کی ابتدا گھر ہی سے شروع فرمائی۔ محض 7 سال کی عمر میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ فارسی کی بعض کتب پڑھ چکے تھے۔ اس چھوٹی عمر میں جب آپ اپنے والد سے مختصر القدوری پڑھ رہے تھے تو ان کا بیان ہے کہ انور شاہ کبھی اپنے سوالات کرتے جن کا جواب اہم فقہی کتابوں سے مراجعت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ 10-12 سال کی عمر میں وطن معلوف کو خیرباد کہہ کر ہزارہ، جو اس دور میں علم کا مرکز تھا، چل پڑے۔ 3 سال وہاں علم حاصل کر کے مزید علمی پیاس بجھانے کے لیے دیوبند کا رخت سفر باندھا۔ کچھ دن شہر کی مسجد قاضی میں بھوکا رہ کر متولی مسجد قاضی احمد حسین کے توسط سے شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور شیخ سے علمی استفادہ کی درخواست کی۔ شیخ نے بھی پہلی ہی نظر میں اس نوجوان کے طلب و علمی ولولہ اور ذہانت و فطانت کو بھانپ لیا اور آپ کو اپنے مبارک تلمذ کے شرف سے مشرف فرمایا۔ فراغت کے بعد آپ اپنے ایک ساتھی مولانا امین الدین کی فرمائش پر مدرسہ امینیہ دہلی میں بحیثیت استاد پڑھانے لگے۔ چند سال کے بعد آپ اپنے وطن کشمیر وارد ہوئے اور خاندان خواجہ عبدالصمد ککرو کے اصرار پر ضلع بارہمولہ میں مدرسہ فیض عام کی بنیاد ڈالی۔ مگر صد افسوس وہ ہماری بدقسمتی کہ ہم اس امام وقت کی قدر نہ کر سکیں اور محض 3 سال یہاں ٹھہر کر مجبوراً آپ واپس ہندوستان تشریف لے گئے۔ اپنے ایک مکتوب جو آپ نے ان دنوں کشمیر سے دہلی مولی امین الدین کو ارسال فرمایا میں حضرت لکھتے ہیں کہ حقیر کو یہاں سے دل برداشتگی کا سبب یہ ہے کہ یہاں کی آبادی کا طرز اور ان کی بدمعاملگی کا احساس شدید ہو رہا ہے۔ ایسا مجھے قیام ہندوستان میں کبھی نہیں ہوا۔ دریں اثنا آپ حج بیت اللہ تشریف لے گئے اور وہاں نوادر کتب اور شیخ حسن طرابلسی سے استفادہ فرمایا۔ شیخ طرابلسی نے اپنی تحریرات میں آپ کی ذکاوت و ذہانت اور وسعت مطالعہ کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ کشمیر سے جب آپ ہندوستان روانہ ہوئے تو شیخ الہند نے، جو آپ کی غیر معمولی صلاحیتوں سے بخوبی واقف تھے، آپ کو دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خدمات انجام دینے پر مامور فرمایا۔ پھر جب شیخ الہند کو انگریزوں نے پابند سلاسل کیا تو جاتے ہوئے استاد نے اپنے اس باکمال شاگرد کو اپنی مسند حدیث پر فائز کیا۔ پھر ہندوستان کیا پوری اسلامی دنیا میں آپ کے تبحر علم، وسعت نظر، وسیع و عریض مطالعہ اور لامثال قوت یاداشت کے ڈھنکے بجنے شروع ہوئے۔ رفتہ رفتہ آپ کی علمی شہرت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ آپ کتابوں کا بہت ادب فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے خود فرمایا، میں نے 7 سال کی عمر کے بعد دین کی کسی کتاب کو وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگایا۔
کتاب کو مطالعہ میں کبھی اپنے تابع نہیں کیا. جس نشست پر بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں اگر حاشیہ دوسری جانب ہوتا ہے تو کتاب کو گردش دے کر حاشیہ اپنے سامنے کرنے کی کوشش نہیں کی. کتاب کی حیت بدلے بغیر خود اپنی نشست بدل کر حاشیہ کی جانب آ بیٹھتا ہوں. ایک دفعہ فرمایا میں ہر وقت فکر علم میں مستغرق رہتا ہوں بجز ان اوقات کے جب نیند کا شدید غلبہ ہو. آپ جامع العلوم و فنون شخصیت کے مالک تھے. نہ صرف دینی و متداول علم بلکہ عصری علوم پر بھی وسیع نظر رکھتے تھے. رمل النجوم، طب، تاریخ و جغرافیہ، معاشیات، قدیم فلسفہ و جدید سائنس، ان تمام علوم و فنون پر عبور رکھتے تھے. شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری نے جب ضرب الخاتم و مرقات الطارم حضرت شاہ صاحب کی میٹا فزکس پر 2 رسالے کا مطالعہ فرمایا تو شیخ کے تاثرات یہ تھے: میں مصنف کی دقت نظری سے متحیر ہوں اور اس سے کہ انہیں ان علوم میں کیسی حیرت انگیز بصیرت حاصل ہے. آپ خود فرماتے تھے شیخ بو علی سینا کو ارسطو کا فلسفہ کل ایک واسطہ سے پہنچا ہے جبکہ میں نے اسے 3 واسطوں سے حاصل کیا ہے. کبھی فرمایا کرتے تھے کہ 2 لنگڑے بزرگوں زمخشری اور جرجانی نے علم بلاغت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، حالانکہ بلاغت کے بہت سارے ابواب ایسے ہیں جن کی طرف ان کی نگاہ بھی نہیں گئی. بئیں ہمہ آپ نے زہد و قناعت، عز و انکساری، سادگی و شرافت اور روحانیت کے رسی کو ہمیشہ مضبوطی سے تھامے رکھا. غیر مسلم آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر ایمان لے آتے تھے. عیسائی پادری جب مناظرہ میں آپ کو دیکھتے تو جھٹ سے آپ کو بوسہ دیتے اور فرماتے کہ اگر اسلام بصورت مجسم ہوتا تو انور شاہ کی شکل میں ہوتا. مولانا محمد انوری اپنی تالیف کمالات انوری میں لکھتے ہیں کہ ایک بار صبح کا اجالا پھیلنے سے آپ وزیر آباد کے اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں تشریف رکھتے تھے. تلامذہ اور معتقدین کا ہجوم ارد گرد جمع تھا. ہندو اسٹیشن ماسٹر ہاتھ میں بڑا لیمپ لیے ادھر سے گزرا. حضرت پر نظر پڑی تو رک گیا اور غور سے دیکھتا رہا. پھر بولا کہ جس مذہب کا یہ عالم ہے وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا. حضرت مرحوم ہی کے ہاتھ پر کفر سے توبہ کی اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہوا. حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ان کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا کرتے تھے. قوت یاداشت کا یہ عالم تھا کہ فرماتے کہ جو کتاب ایک دفعہ سرسری طور پر دیکھتا ہوں تقریباً 35 سال اس کو پھر سے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. آپ کے علمی شغف و مطالعہ کے طریقے کے بارے میں آپ کے شاگرد رشید مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عام طور پر اکثر علماء اسی وقت کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جب کسی خاص مسئلہ میں متعلقہ کتابوں کی طرف مراجعت کی ضرورت پڑ جائے. تاہم شیخ کا طریقہ کار اس سے یکسر مختلف تھا. مطالعہ کے بارے میں ان کا اصول یہ تھا کہ جب کوئی کتاب ان کے ہاتھ لگ جاتی چاہے وہ کتاب مخطوطہ سی شکل میں ہو یا مطبوعہ، سقیم ہو یا سلیم، کسی بھی علمی موضوع سے متعلق ہو، آپ وہ اٹھاتے اور اول تا آخر کی پوری پڑھتے. حضرت کی وفات پر شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی نے اشک بار آنکھوں سے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا بلا شبہ حضرت شاہ صاحب کی وفات سے علماء و طلباء یتیم ہو گئے. فضل و کمال، تبحر علمی، وسعت معلومات اور قوت حافظہ میں آپ کی نظیر نہیں تھی. میں نے ہندوستان اور عالم اسلام کے نامور علماء کو دیکھا اور ان سے ملاقات کی لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نظیر کہیں نہیں پائی. شیخ زاہد الکوثری علامہ کشمیری کے بارے میں فرماتے تھے کہ صاحب فتح القدیر حافظ ابن حمام کے بعد ایسی دیدہ ور اور اسلامی ذخیرہ سے نادر استنباط کرنے والی شخصیت پھر نہ اٹھی. انتقال کے دوسرے روز لاہور میں تعزیتی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنے اس مشہور شعر سے تاثرات کا اظہار شروع کیا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا. پھر ڈاکٹر اقبال نے فرمایا اسلام کی آخری 500 سالہ تاریخ مولانا انور شاہ کشمیری کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. ایسا بلند پایا عالم و فاضل جلیل اب پیدا نہ ہوگا. وہ صرف جامع العلوم کے قسم کی ایک شخصیت ہی کے مالک نہیں تھے بلکہ عصر حاضر کے دینی تقاضوں پر بھی ان کی پوری نظر تھی. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی سے جب کسی نے کہا کہ ایک عیسائی فلسفی نے لکھا ہے کہ اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ غزالی جیسا صاحب عقل و محقق انسان اسلام کو حق سمجھتا ہے، تو یہ سن کر حضرت تھانی نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ میرے زمانے میں مولانا انور شاہ صاحب کا وجود اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ایسا محقق اور مدقق عالم اسلام کو حق سمجھتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیچھے زیادہ تصنیفات نہیں چھوڑی.
تاہم جتنی بھی کتب آپ کے قلم سے صفحہ کرتاس پر منتقل ہوئیں ان کی تشریح ابھی تک امت پر باقی ہے۔ ایک بار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے درس میں شرکت فرمائی۔ سبق سے اٹھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ شاہ صاحب کے ایک ایک لفظ کی شرح میں مکمل رسالہ تصنیف کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی تصنیفات و تالیفات نے مشکلات القرآن، فیض الباری، انوار الباری، فصل الخطاب، عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، اکفار الملحدین، خاتم النبیین، خزائن الاسرار وغیرہ مشہور و معروف ہیں۔